طرح سے مووز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم میڈیم ٹرم مووز کو دیکھیں تو اس وقت مارکیٹ نے اپنے آپ کو تقریباً جو 11,200 کے پاس جو باٹم بنایا تھا اس کو تقریباً 61% ریٹریس کر لیا ہے. اینڈ اگر یہ یہاں پر سسٹین کرتا ہے تو آئی تھنک کہ ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ تقریباً 12,600 کا جو ریزسٹنس لیولس نے فارم کیا تھا وہاں ری ٹیسٹ ہوتا دیکھ سکتے ہیں اس کو. اینڈ اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو لاسٹ 2 دن سے سلیکٹو اسٹاکس کے اندر ایکیومولیشن ہمیں دیکھ رہی تھی. اینڈ آئی تھنک آج بھی کافی اسٹاکس کے اندر ایکیومولیشن لوور لیولس پہ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں سے پھر اگر یہ مینٹین رہتا ہے ٹرینڈ تو یہاں پر ہم ایک ریکوری شارٹ ٹرم ریکوری ایٹ لیسٹ دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک سسٹینیبلٹی کا تعلق ہے شارٹ ٹرم کے لیے آپ ٹیکنیکلی کوئی سسٹینیبلٹی مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ پازیٹیو ایکٹیویٹی نظر آ سکتی ہے, لیکن کب تک کہ ہم جو ہسٹوریکلی اگر دیکھیں پچھلے کئی عرصے میں تو تھوڑی دیر کی ریکوری نظر آتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے نیگیٹو ٹرینڈ. دیکھیے اس وقت مارکیٹ کے اندر ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ نے اپنا 5 ایئرس کا جو ٹرینڈ تھا وہ بریک کیا تھا ایٹ اراؤنڈ 15,200 کے اراؤنڈ. اب وہاں سے جب بریک کیا ہے اس نے تو اب اس کو یہ ریسٹور ہونے میں اور دوبارہ بولش ٹرینڈ میں آنے میں ٹائم لگے گا. اٹ کوڈ ٹیک ایٹ لیسٹ 6 months اور اٹ کین ٹیک ایون مور. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ٹائم واٹ وی شوڈ ڈو از ٹرائی ٹو اکیومولیٹ ایٹ لوور لیولس جہاں پر ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ کی اس وقت جو کمپلیٹ سینٹیمنٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں. اس میں ہمیں شارٹ ٹرم پل بیکس ملیں گے اینڈ شارٹ ٹرم پل بیکس کے اندر ہمیں کھیلنا ہے کیونکہ شارٹ سیلنگ از ناٹ الاؤڈ. سو ڈیفینیٹلی جو انڈیویجلس ہیں وہ شارٹ نہیں کر سکتے. تو جو شارٹ ٹرم موومنٹس ملیں گے ہمیں انہیں کیپچر کرنا پڑے گا اینڈ بٹ وی ہیو ٹو ویٹ فار دو شارٹ ٹرم موومنٹس. ہو سکتا ہے کچھ ایکسٹینڈ بھی ویٹ کرنا پڑے. ابھی جو ویسے نارمل جو مارکیٹ ہوتی ہے جو پازیٹیو اور اسٹیبل مارکیٹ ہوتی ہے اس میں تو ٹیکنیکلی مارکیٹ کو اینالائز کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. جو اس وقت سچویشن اس میں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے ٹیکنیکل ٹرینڈز کو فوکاسٹ کرنا اور ان کو نکالنا. دیکھیں میڈیم اور لانگ ٹرم ٹرینڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. وہاں پر وہ ہمیں معلوم پڑتا ہے. بیسکلی جو ایشوز آتے ہیں فوکاسٹ کرنے کے وہ انٹراڈے مووز کے اوپر آتے ہیں. انٹراڈے مووز کے لیے ہمیں اوپن ہائی لو اینڈ کلوز چاہیے. اف آل آر دا سیم جو پچھلے دنوں ہو رہا تھا تقریباً 8 سیشن سے دین ڈیفینیٹلی یو کی ناٹ پریڈکٹ. نور اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن یہاں پہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو میجرز لیے گئے ہیں روپی کو کچھ اسٹیبلائز کرنے کے سلسلے میں مختلف ہم نے کامنٹس لیے. اسٹاک مارکیٹ سے بھی کامنٹ لیا. اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ موجود. اس مارکیٹ میں کوئی ٹیکنیکلی اسٹرانگ لگ رہے ہیں آپ کو اسکرپٹس یا سیکٹرز؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم بات کریں میجرلی سپورٹ کے اوپر تو اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ نے جو 11,200 سے ریلی کیا تھا 12,600 تک اسے ریٹریس کر لیا تقریباً 11,700 پہ 61%. اوکے اگر اس کے علاوہ اگر ہم میجر اسکرپٹس کی بات کریں تو آئل اینڈ گیس سیکٹر جو اسپیسیفکلی ہم اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے وہ ریٹس آلموسٹ آ گئے تھے جو 11,200 11,500 کے درمیان تھے. یعنی کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میجرلی ڈیپریشیٹ ہوا تھا اس کریکشن کے اندر. اینڈ یہاں پر ہم بہت زیادہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر سم سپورٹ آئے گی اور وہ پھر آگے جو دوسرے سیکٹرز کو ہیں ان کو انفلوئنس کریں گے اور یہاں پر ایک بائنگ ایکٹیویٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے ایٹ لیسٹ فار شارٹ ٹرم. اینڈ جہاں پر یہ پھر اگر ایک 12,300 12,600 کے اوپر ایک میجر ریزسٹینس ہے اس شارٹ بلش یا فار دیٹ میٹر ہم کریکٹر میجر کہہ سکتے ہیں کریکٹر موو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 12,900 13,000 تک پھر ایک دفعہ اوپر کی طرف جا سکتی ہے. یہ بتائیں کہ جو ٹیکنیکل ٹرینڈز کو جو اینالائز کیا جاتا ہے کیا انٹرنیشنل پریکٹسز کو فالو کیا جاتا ہے یا پھر لوکل پریکٹسز ہیں؟ یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل ہے. اس میں کوئی لوکل چیز نہیں ہے. یہ تقریباً ہسٹوریکلی تقریباً 300-400 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے. وہی کینڈل اسٹکس ہیں ان کے وہی میننگ ہوتے ہیں. بٹ یہاں پر ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈسیو کرتی ہے ٹیکنیکلس کو تو وہاں پر اسٹریٹجی ہمارے پاس ہمیشہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ان کیس ہماری جو انالیسز ہے یا جو ویو ہے وہ ڈسیو کرتی ہے مارکیٹ موومنٹس تو اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وی ٹرن آور ویوز ٹرن ڈاؤن. اگر بولش ہمارا ویو تھا ان کیس مارکیٹ ہمارے سپورٹس لیول کو ٹیک آؤٹ کرتی ہے تو وی امیڈیٹلی گو بیئرش آن دا مارکیٹ. پاکستانی ایکوٹی مارکیٹس جو ہیں وہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ جاتی ہیں. کچھ ایک چھوٹی سی ریومر آ جائے خبر آ جائے ایک دم سے ریئیکشن نظر آتا ہے. تو ٹیکنیکل ٹرینڈس کو اس لحاظ سے اینالائز کرنا مشکل نہیں ہوتا. آئی تھنک کہ یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو انڈیوس کرتے ہیں اینڈ وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سینیریوز کو ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے تھرو جو ٹیکنیکل انالیسس کے اندر ہوتی ہے ہم اسے یوز کرتے ہوئے مارکیٹ کو پریڈکٹ کرتے ہیں.
اٹس ناٹ اونلی کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر سینٹیمنٹ ڈریون مارکیٹ ہوتی ہے, تھرو آؤٹ دا ورلڈ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, نیوزز آتی ہیں, پریڈکشنز ہوتی ہیں, اور ان کی بیسس پر سینٹیمنٹس چینج ہوتے ہیں. اینڈ جو سینٹیمنٹس چینج ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی سچویشن کے اندر ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر جو ہمارا کیٹ سسٹم ہے, یا فار دیٹ میٹر دنیا بھر کے اندر کوئی بھی سسٹم ہے, اس پہ ایویڈنٹ ہوتے ہیں, اور انہیں کو ہم کینڈل اسٹک چارٹس یا لائن چارٹس یا ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کے تھرو مانیٹر کرتے ہیں. اچھا, پھر سیکٹر وائز اگر بات کریں, سیمنٹ سیکٹر جس میں ہم نے ایکسپورٹ گروتھ تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر فنڈامنٹلی دیکھا جائے تو اس طرح سے بہت اسٹرانگ نہیں کہا جا رہا ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ ٹیکنیکلی آئی تھنک اس وقت شارٹ ٹرم سپورٹ لیولس پہ مارکیٹ پہنچ چکی ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم اسکرپٹ وائز بات کریں تو ڈی جی خان نے اپنا لو ٹچ کیا تھا, اور اس کے علاوہ میں نے جیسے ابھی آپ کو مینشن کیا کہ کچھ اسکرپٹس کے اندر ایکومولیشن چل رہی تھی, تو جو میں نے ڈی جی خان مینشن کیا اس کے اندر بھی ایکومولیشن چل رہی تھی. تو آئی تھنک اگر یہاں پر اگر یہ سپورٹ لے لیتا ہے مارکیٹ اور یہاں سے موومنٹ کرتا ہے تو تھوڑا ہم دوبارہ ایک اپ سرج دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ ہم آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ بات کر رہے تھے, تو آئل پرائسز, انٹرنیشنل آئل پرائسز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ارننگس پہ تو آبویسلی پازیٹیو امپیکٹ ہے, لیکن ٹیکنیکلی کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, انٹرنیشنل آئل پرائسز کے اندر جو ایک شارٹ ٹرم ٹارگیٹ بن رہا تھا وہ دیٹ واز اراؤنڈ 147-150 کی رینج کے اندر, وہاں پر انٹرنیشنل آئل پرائسز نے ٹچ کیا. اس سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ بالکل ایک ٹائٹ بینڈ کے اندر چلتی رہی تھی, اور وہاں بیسکلی انڈیکیشن تھی کہ شاید یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. جو ریسنٹ مووز ہوئے ہیں 2 دن کے اندر, دیٹ انڈیکیٹس کہ وہاں ایک رائزنگ ویج فارم ہوا ہے, اور وی اینٹیسپیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز ٹو کم ڈاؤن somewhere in the range of $120 to $125 per barrel. فرٹیلائزر سیکٹر جیسے کہ بجٹ میں جو میجرز لیے گئے تھے اس کے بعد ہم نے سینٹیمنٹ بہت بہتر دیکھے فرٹیلائزر سیکٹر کے, لیکن پھر خیر مارکیٹ میں کمی آئی. اب ٹیکنیکل انالیسز اگر کیا جائے تو کیا آپ کو دیکھتے فنڈامنٹلی تو کافی اچھا نظر آ رہا ہے یہ سیکٹر؟ دیکھیں, فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر اگر ہم نوٹ کریں اسپیسیفکلی تو جتنی بھی کریکشنز مارکیٹ کے اندر ہوئی ہیں, اگر آپ پچھلے 6 مہینے 1 سال کی کریکشن اٹھا لیں تو فرٹیلائزر سیکٹر ہیز بین دا فرسٹ موور. اور اگر ہم 3 دن کا ٹرینڈ دیکھیں تو ایف ایف سی کے اندر ہم گریجویل ایکومولیشن دیکھ رہے ہیں. تو دس انڈیکیٹس, دس از ون آف دا وے وی کین آئیڈینٹیفائی کہ یہاں پر شاید مارکیٹ کے باٹم فار دا پرٹیکولر موو لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو دس از واٹ وی ہیو سین. اب جو مارکیٹ کی صورتحال ہے, اب آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو سیکٹرز فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہیں وہ ٹیکنیکلی بھی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں؟ کہ کیا کنیکشن ہوتا ہے سینٹیمنٹس کا, فنڈامنٹلس کا اور ساتھ ہی سینٹیمنٹس کا؟ دیکھیں, فنڈامنٹلز آپ کو فیئر ویلیو بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بیسکلی ڈفرنٹ ہاؤسز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ اینالسٹ ہوتے ہیں, ان کی اپنی ڈفرنٹ ایزمپشنز ہوتی ہیں, لیکن جو مارکیٹ موونگ میکینزم ہے, یعنی جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس وہ کس چیز کو فیور کرتے ہیں, اور وہ اگر لیٹ سپوز کہ اگر کسی اینالسٹ نے او جی ڈی سی کی فیئر ویلیو 125 روپیز دے دی ہے تو ابھی بہت کم ڈسکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ بولیں گے کہ یار اگر یہاں سے اگر 125-120 کی طرف اوپر جاتا ہے تو وہاں سیلنگ پریشر بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر یہی کنسینسس 140 اینڈ 140 پلس کا جائے گا تو وہاں پر ہم اگر دوسرے سچویشن کو دیکھیں تو دیر آر چانسز کہ جو 125 پہ سیلنگ کرنے کے لیے تیار تھے وہ شاید 130-135 پہ سیلنگ کریں گے. تو وہاں پر ایک سپلائی گلیڈ جو اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا تھا وہ نہیں ہوگا, اور وہی چیز پہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہمارے پاس چارٹس کے تھرو آئے گی تو وہ ہمیں انڈیکیٹ ہو جائے گی. جیسے اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی جو موو تھا, جو 10-12%, 15% مارکیٹ بڑھی تھی 2 ہفتے پہلے, تو اس میں ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ لائن پہ او جی ڈی سی نے میسولی والیوم جنریٹ کیے تھے, تقریباً 18 ملین شیئرز. وہیں پہ ایک انڈیکیشن مل رہی تھی کہ یہاں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, اور وہاں پر جو ڈیمانڈ سپلائی سینیریو تھا وہ سپلائی سائڈ زیادہ ہو رہی تھی. نور, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ڈیٹیل میں ٹیکنیکلی اینالائز کیا.